مبارک ہو، آپ کی بیٹی کی شادی طے ہو گئی ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی حیا کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ زور سے کام کیا۔ کیا مطلب؟ کس سے شادی؟ اس نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ زین شاہ سے۔ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ وہی زین شاہ؟ حیا کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ آ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ امی آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ کیونکہ اگر یہ مذاق ہے تو بالکل بھی فنی نہیں ہے۔ اس کے ابو نے سخت لہجے میں کہا، یہ مذاق نہیں ہے، کل تمہاری منگنی ہے۔ واٹ؟ حیا تقریباً چیخ ہی پڑی۔ کل؟ ابو میں کوئی موبائل پیکج نہیں ہوں جو ایک دن میں ایکٹیویٹ ہو جاؤں۔ اس کی بات پر اس کی چھوٹی بہن ہنسی روکنے لگی، مگر ابو کی نظروں نے اسے فوراً خاموش کر دیا۔ یہ شادی ہو کر رہے گی، انہوں نے آخری فیصلہ سنایا۔ حیا نے آنکھیں گھمائیں۔ گریٹ، مطلب میری زندگی آفیشلی برباد ہونے جا رہی ہے۔ دوسری طرف اندھیری رات شہر کی سب سے اونچی عمارت۔ چھت پر ایک شخص کھڑا تھا، ہاتھ میں سگریٹ، آنکھوں میں خطرناک خاموشی۔ باس، لڑکی کی ہاں ہو گئی ہے۔ زین شاہ نے آہستہ سے دھواں ہوا میں چھوڑا۔ ہاں تو ہونی ہی تھی، کیونکہ جو چیز مجھے پسند آ جائے وہ میری ہو جاتی ہے۔ لیکن باس، لڑکی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ زین کی آنکھوں میں چمک آئی۔ تبھی تو چاہیے مجھے۔ اگلے دن یہ ڈریس پہن لو۔ امی نے حیا کے ہاتھ میں بھاری سا جوڑا تھمایا۔ حیا نے اسے دیکھا۔ امی، یہ ڈریس ہے یا ٹینک؟ میں اس میں چلوں گی یا جنگ لڑوں گی؟ حیا۔ امی نے گھورا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اگر میں گر گئی تو یاد رکھنا میں سب کے سامنے ڈرامائی انداز میں گروں گی۔ منگنی کے حال۔ حیا اندر داخل ہوئی تو وہ سب کی نظریں اس پہ جم گئی۔ واو، لڑکی تو خوبصورت ہے، زین شاہ کی پسند ہے بھائی۔ سرگوشیاں ہر طرف پھیل رہی تھیں۔ حیا نے آنکھیں گھمائیں۔ لو جی، میں کوئی لڑکی نہیں، نیشنل پروجیکٹ لگ رہی ہوں۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اس نے اسے دیکھا۔ زین شاہ، کالا سوٹ میں ملبوس، پرکشش، لیکن آنکھوں میں خطرناک ٹھنڈک۔ وہ سیدھا اسے دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ اس کی ملکیت ہو۔ حیا نے دل ہی دل میں کہا، او بھائی، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نیٹ فلکس نہیں ہوں جو بگن واچ کر رہے ہو۔ زین اس کے قریب آیا۔ حیا ملک، اس نے اس کا نام آہستہ سے لیا۔ حیا نے مصنوعی مسکراہٹ دی۔ جی، اور آپ زین شاہ، بزنس ٹائکون، مافیا کنگ، اینڈ اپیرنٹلی میری زبردستی والی۔ نائس ٹو میٹ یو، آئی گیس منگنی۔ زین کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تم ڈرتی نہیں ہو؟ حیا نے کندھے اچکائے۔ دیکھو، ڈر تو لگ رہا ہے، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ اگر میں ڈر گئی تو آپ کو مزہ آ جائے گا، اور میں آپ کو اتنی خوشی نہیں دینا چاہتی۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر زین ہلکا سا جھکا اور اس کے کان میں کے قریب آ کر بولا، تمہیں اندازہ نہیں ہے تم نے خود کو کس طوفان کے حوالے کیا ہے۔ حیا نے فوراً جواب دیا، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ نے کتنی بڑی مصیبت سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ زین پہلی بار ہلکا سا ہنسا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب سب کو لگا یہ صرف ایک شادی ہے، لیکن حقیقت میں یہ خطرناک کھیل کی شروعات تھی، جہاں محبت بھی ہوگی اور تباہی بھی۔ منگنی کی انگوٹھی بھی حیا کی انگلی میں ڈال ہی گئی تھی کہ اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ اتر گیا۔ ہال میں تالیاں بج رہی تھیں، کیمرے فلیش کر رہے تھے، لوگ مسکرا رہے تھے، لیکن حیا کو لگ رہا تھا جیسے وہ کسی جشن میں نہیں بلکہ کسی معاہدے پر دستخط کر رہی ہے۔ اسمائل پلیز، فوٹوگرافر کی آواز پر اس نے زبردستی ہونٹوں کو کھینچا، مگر اس کی نظریں بار بار شخص کی طرف جا رہی تھیں جو اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ زین شاہ، پرسکون، خطرناک اور حد سے زیادہ کانفیڈنٹ۔ آپ کو واقعی سب نارمل لگ رہا ہے؟ حیا نے آہستہ سے پوچھا۔ زین نے اس کی طرف دیکھا، بغیر جواب دیا۔ تمہاری نظر میں نارمل کیا ہے؟ مثلاً؟ حیا نے ہلکا سا جھک کر کہا، کسی لڑکی سے پوچھ لینا کہ وہ شادی کرنا چاہتی بھی ہے یا نہیں۔ زین نے پہلی بار سیدھا اسے دیکھا۔ اگر میں پوچھتا تو تم انکار کر دیتی۔ حیا ایک لمحے کو رک گئی، پھر اس نے کندھے اچکائے۔ کم از کم مجھے ایلیوژن تو ملتا کہ میری لائف میری اون چوائس ہے۔ زین کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ایلیوژن لوگوں اسی میں خوش رہتے ہیں، اور آپ میں ایلیوژن نہیں دیتا، میں ریئلٹی امپوز کرتا ہوں۔ وہ کتنا موٹیویشنل جملہ ہے۔ ٹیڈ ٹالک شروع کر لیں آپ۔ تقریباً ختم ہونے کے بعد باس، ایک آدمی جلدی سے آیا۔ ارجنٹ کال ہے۔ زین نے بغیر کچھ کہے سر ہلایا اور ہال سے باہر نکل گیا۔ حیا نے اسے جاتے دیکھا۔ لو جی، فیانسے صاحب آلریڈی بزی ہو گئے، ہنی مون کیلنڈر بھی سیکریٹری مینیج کر رہے گی یا کیا؟ اس کی دوست ہنس پڑی۔ تم سیریس نہیں ہو سکتی ایک بار؟ میں سیریس ہو گئی تو تم سب ڈر جاؤ گے۔ ہال کے باہر؟ ہاں۔ زین نے فون اٹھایا۔ شپمنٹ پہنچ گئی ہے، لیکن مسئلہ ہو گیا کیا؟ پولیس ٹپ آف ہو چکی ہے۔ زین کی آنکھوں میں فوراً سردی
اتری۔ لوکیشن: چند دیر بعد شہر کے سنسان حصے میں ایک پرانی گودام، ہر طرف سناٹا لیکن فضا میں خطرناک خطرہ واضح تھا۔ زین کی گاڑی رکی، وہ باہر نکلا، ہاتھ میں بندوق، چہرہ بالکل بے تاثر۔ کسی نے ہمیں بیچا ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ باس، ہم نے چیک کیا ہے، مجھے ایکسکیوز نہیں چاہیے، مجھے نام چاہیے۔ اسی دوران حیا اپنے دوستوں کے ساتھ واپس جا رہی تھی۔ کیا تم سیریسلی اس سے شادی کرو گی؟ دوست نے پوچھا۔ حیا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، میرے پاس چوائس ہے، وہ ڈینجرس ہے۔ ہاں، حیا نے ہلکا سا قہقہ لگایا، اور میں اسٹوپڈ ہوں۔ پرفیکٹ کمبینیشن۔ اچانک گاڑی زور سے رکی۔ کیا ہوا؟ دونوں چونک گئی۔ سامنے کی بلیک گاڑی کھڑی تھی، اور درمیان میں زین شاہ۔ اوہو، یہ تو لائیو ایکشن چل رہا ہے۔ باہر تم نے غلطی کی ہے۔ زین کی آواز سرد تھی۔ ہمیں نہیں پتا تھا، اور اب تمہیں کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ گولی کی آواز گونجی، پھر ایک اور، پھر خاموشی۔ کار کے اندر، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ دوست نے کہا، ریلیکس۔ حیا نے کہا، میرا فائنانس ہے، ہوپ فلی مجھے نہیں مارے گا۔ کچھ دیر بعد زین واپس آیا، چہرہ بالکل نارمل، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ کار کے پاس آیا اور دروازہ کھولا۔ باہر آؤ۔ ایکسکیوز می، یہ کوئی اسکول بس ہے؟ میں نے کہا، باہر آؤ۔ وہ باہر نکلی۔ آپ واقعی کرمنلز کو شوٹ کر کے آئے ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے میں غلط جینڈر میں آ گئی ہوں۔ مجھے رومانٹک سٹوری چاہیے تھی، اور یہ تو مافیا ڈاکیومنٹری بن گئی ہے۔ زین قریب آیا۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ حیا نے سیدھا اسے دیکھا۔ لگ رہا ہے، لیکن میں شو نہیں کروں گی۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو اتنی خوش نہیں دینا چاہتی۔ باس، ایک آواز آئی۔ اریب خان، پرابلم ہینڈل ہو گئی ہے۔ اس کی نظر حیا پہ پڑی، اور وہ رک گیا۔ یہ کون ہے؟ میری فیانسے۔ اریب نے چند لمحے اسے دیکھا۔ تھینکس، انٹرسٹنگ چوائس یو، لیکن آپ دو نمبر ولن ہیں یا باڈی گارڈ؟ چند لمحے خاموشی، پھر زین ہلکا سا مسکرایا۔ یہ اریب ہے، میرے رائٹ ہینڈ۔ اوہ، مطلب آپ کے بعد سیکنڈ موسٹ ڈینجرس پرسن۔ نوٹڈ۔ اسی دوران ایک لڑکی گاڑی سے اتری۔ سنا؟ وہ کانپ رہی تھی۔ اریب، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ اریب فوراً اس کے پاس گیا۔ میں ہوں، حیا نے آہستہ سے کہا۔ اوہو، سائڈ لو سٹوری ڈیٹیکٹ۔ زین نے اسے گھورا۔ تم ہر چیز کو جوک کیوں بناتی ہو؟ کیونکہ اگر میں سیریس ہو گئی تو شاید میں واقعی ڈر جاؤں۔ چل میں خاموشی رہی۔ تمہیں سچ جاننا ہے؟ آلریڈی گیس کر لیا ہے۔ پھر بھی بتا دیتا ہوں، میں صرف بزنس مین نہیں ہوں۔ اوبیسلی بزنس مین لوگ ایسے گولی نہیں چلاتے۔ زین اس کے قریب آیا۔ میں وہ سب کچھ کرتا ہوں جس سے لوگ ڈرتے ہیں، اور اب میں آفیشلی اس سب کا حصہ ہوں۔ گریٹ۔ وہ جھکا۔ اور اب تم باہر نہیں جا سکتی۔ ریلیکس، اسکیپ پلان ابھی بنایا نہیں۔ اسی لمحے پولیس سائرن۔ باس، ہمیں جانا ہوگا۔ زین نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ چلو، ویٹ، میں کڈنیپنگ وکٹم لگ رہی ہوں، تم ہو بھی۔ گاڑی میں خاموشی۔ حیا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آپ ڈینجرس ہیں، مجھے پتا ہے، اور میں اسٹوپڈ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں پھر بھی آپ سے شادی کرنے جا رہی ہوں۔ چند لمحے خاموشی، پھر زین نے آہستہ سے کہا، نہیں، کیونکہ تم پہلے ہی میری ہو۔ یہ پوزیٹیو ڈائیلاگ کہاں سے سیکھے ہیں آپ نے؟ زین نے جواب نہیں دیا، بس اسے دیکھتا رہا۔ گاڑی ایک بڑی حویلی کے سامنے رکی۔ یہ کہاں ہے ہم؟ میرا گھر۔ اوہ، کڈنیپ کر کے گھر لے آئے؟ کلاسک۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ بڑی خاموشی اور خوفناک حد تک پرسکون جگہ۔ یہ تو ہماری نئی دنیا ہے۔ حیا نے اٹھ کے دیکھا، پھر ایسا سے کہا، اور شاید میری سب سے بڑی غلطی بھی۔ زین اس کے قریب آیا۔ نہیں۔ وہ اس کے بہت قریب جھکا۔ یہ تمہاری قسمت ہے۔ حیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور پہلی بار سے واقعی خوف محسوس ہوا۔ حویلی کے بڑے دروازے بند ہوتے ہی حیا نے آہستہ سے گردن موڑی اور زین شاہ کو دیکھا اور کہا، تو یہ ہے آپ کا گھر، یا کوئی قید خانہ ہے جسے لگژری بنا دیا گیا ہے؟ زین بغیر رکے چلتا رہا اور بولا، تم بہت جلدی فیصلہ کرتی ہو۔ حیا نے فوراً جواب دیا، میں دیر سے فیصلہ نہیں کرتی، ورنہ بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ میں پہلے بول دیتی ہوں۔ اندر داخل ہوتے ہی ماحول بدل گیا۔ بڑا سا ہال تھا، ہر طرف خاموشی تھی، سیاہ رنگ مرمر کی سیڑھیاں اور مدھم سنہری روشنی۔ حیا نے سیٹی بجائی اور کہا، واو، یہ تو کسی جرم کے بادشاہ کا گھر لگ رہا ہے۔ زین نے کہا، یہ گھر نہیں، میری سلطنت ہے۔ حیا نے فوراً کہا، اور میں اس سلطنت میں کون ہوں، مہمان یا مسئلہ؟ زین نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم میری بیوی بننے والی ہو۔ حیا نے فوراً آنکھیں گھمائیں۔ اسی وقت سیڑھیوں سے ایک اور شخص آیا، اور زین شاہ کا بھائی تھا۔ اس کی خاموش اور سخت شخصیت تھی۔ حیا نے فوراً کہا، اور تو پورا خاندان ہی خطرناک ہے۔ زین نے کہا، یہ میرا بھائی حمزہ ہے۔ حمزہ نے حیا کو دیکھا اور کہا، تم مختلف ہو۔ حیا نے جواب دیا، مختلف نہیں، میں مشکل ہوں، یاد رکھنا۔ اسی وقت ایک لڑکی اندر آئی، جس کے چہرے پر غصہ اور دکھ دونوں تھے۔ حیا نے کہا، اور یہ تو لگتا ہے کہ کہانی میں ایک اور مسئلہ شامل ہو گیا۔
وہ لڑکی مہر تھی۔ اس نے زین کو دیکھا اور کہا، تم نے اب پھر اپنی مرضی چلائی ہے؟ زین نے سخت لہجے میں کہا، یہ میرا گھر ہے، میرے فیصلے، میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ نے فوراً کہا، میں یہاں بحث کرنے نہیں آئی، اگر لڑائی کرنی ہے تو مجھے پہلے بتا دیں، میں اپنے پاپ کارن لے آؤں گی۔ سب خاموش ہو گئے۔ حمزہ کو ہلکی سی ہنسی مگر اس نے چھپا لی۔ رات ہو چکی تھی۔ حیا کو ایک بڑے کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرہ بہت بڑا تھا مگر خالی سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اور بولی، تو یہ میری نئی زندگی ہے۔ دروازہ کھلا، زین اندر آیا۔ حیا نے فوراً کہا، اگر آپ نصیحت کرنے آئے ہیں تو مختصر بات کریں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ زین نے کہا، تم اب واپس نہیں جا سکتی۔ حیا نے جواب دیا، میں واپس جانے آئی ہی نہیں، مجھے یہاں لایا گیا ہے۔ زین نے کہا، تم ڈرتی نہیں ہو؟ حیا نے کہا، میں ڈرتی ہوں مگر ظاہر نہیں کرتی۔ زین نے کہا، یہی چیز خطرناک ہے۔ حیا نے کہا، اور آپ کیا ہیں، اچھے انسان یا برے؟ زین نے کہا، میں وہ ہوں جس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ حیا نے کہا، اور میں وہ ہوں جو ڈر کے بعد ہنس دیتی ہوں۔ زین خاموش ہوا، پھر بولا، تمہیں سمجھ نہیں ہے تم کس دنیا میں آ گئی ہو؟ حیا نے کہا، مجھے صرف یہ پتا ہے کہ میری شادی زبردستی ہو رہی ہے، باقی باتیں بعد میں دیکھ لوں گی۔ زین نے کہا، اب سے تم اکیلے کسی سے نہیں ملو گی۔ حیا نے فوراً کہا، میں کوئی چیز نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ زین نے کہا، یہ حکم ہے؟ حیا نے کہا، میں آپ کی ملازم نہیں ہوں۔ زین نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تم میری ہو؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حیا نے آہستہ سے کہا، میں کسی کی ملکیت نہیں ہوں۔ زین کی آنکھوں میں سختی آ گئی مگر وہ کچھ نہ بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ رات کے وقت حیا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، باہر بارش ہو رہی تھی۔ وہ خود سے بولی، یہ شخص خطرناک بھی ہے اور سمجھ سے باہر بھی۔ دوسری طرف زین ایک میٹنگ میں بیٹھا تھا، کچھ لوگ اس کے خلاف بات کر رہے تھے۔ کسی نے کہا، وہ لڑکی تمہاری کمزوری ہے۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ زین کھڑا ہوا اور کہا، اگر تم نے دوبارہ اس کا نام لیا تو یہاں سے زندہ نہیں جا سکو گے۔ سب خاموش ہو گئے۔ میٹنگ ختم ہوئی، زین واپس آیا۔ حیا لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، واپس آ گئی یا ابھی بھی سلطنت چل رہی ہے؟ زین نے کہا، تم کسی سے اکیلے نہیں ملو گی۔ حیا نے کہا، میں کسی کی ملکیت نہیں ہوں۔ زین نے کہا، تم میری ذمہ داری ہو۔ حیا نے کہا، فرق ہوتا ہے۔ زین چلا گیا۔ رات کو حیا سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے، اور اس سے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ صرف زبردستی کی شادی نہیں بلکہ طاقت کا کھیل ہے، جس میں محبت اور کنٹرول دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ اس کھیل کا حصہ بن چکی